بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل کی 56 نمبر آیا مبارکہ ہے۔ 7واں رکوع ہم پڑھ رہے ہیں سورہ نحل کا، 14ویں پارے کا 13واں رکوع ہم پڑھ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا کنتم تفترون۔ ہم تذکرہ پڑھ رہے ہیں کفار کی غلط عادتوں، غلط عقائد، اور انہوں نے جو اپنی طرف سے چیزیں بنا لی ہوئی تھی اور گھڑ لی ہوئی تھی اور ان کو اپنی زندگی کا معمول سمجھتے تھے اور بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا کہ یہ ایسے باشعور لوگوں کو ایسے نہیں کرنا چاہیے جو انہوں نے کیا۔ پیچھے ہم نے ان کے کفر اور شرک کے حوالے سے پڑھا۔ اسی طرح انہوں نے مختلف بت جو اپنے بعض نے سفارشی رکھے ہوئے تھے، بعض نے ان کو معبود سمجھتے تھے، مختلف طرح کے عقائد تھے، اور پھر ان کے حصے مقرر ہوتے تھے جانوروں میں، اور بعض تو جانور پورے کے پورے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ کچھ جانوروں کی انہوں نے خصوصیت رکھی ہوئی تھی کہ اگر یہ جانور اتنے نر بچے جنے گا تو یہ اب فلاں بت کے نام کا وقف ہو گیا۔ اسی طرح کچھ جانور چھوڑ دیتے کہ یہ فلاں بت کے نام کا وقف، اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکے گا، کوئی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا، وہ جہاں مرضی پھرتا رہتا۔ اسی طرح کچھ اپنے جو ان کی آمدن ہوتی اس کا کوئی حصہ بتوں کے لیے مقرر کیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اپنی طرف سے انہوں نے چیزیں گھڑی ہوئی ہیں اور اپنی طرف سے انہوں نے چیزیں بنائی ہوئی ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ، اور وہ بناتے ہیں، لِمَا لَا يَعْلَمُونَ، ان کے لیے جن کو خود نہیں جانتے، یعنی یہ بت جو ہے ان کے بارے میں ان کو خود علم نہیں ہے کہ یہ کیا چیزیں ہیں، لیکن ان کو معبود سمجھا ہوا ہے، اور ان کے لیے بناتے ہیں نصیبًا مما رزقناہم، حصہ اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا، یعنی رزق ہم نے ان کو دیا ہے اور اس رزق میں سے بتوں کا حصہ مقرر کرتے ہیں، اور خود علم نہیں ہے کہ بھی ہم کیا کر رہے ہیں، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ تو ہم اپنا خود نقصان کر رہے ہیں۔ فسوف تاللہ، اللہ کی قسم، لتسألن عما کنتم تفترون، تم ضرور جان لوگ، تم سے ضرور پوچھا جائے گا، لتسألن، تم سے ضرور سوال کیا جائے گا، عما کنتم تفترون، اس چیز کے متعلق جو تم خود گھڑ لیتے تھے، خود تم نے اپنی طرف سے یہ چیزیں بنا لیں اور خود اپنی آمدن میں سے حصے بتوں کے لیے مقرر کر دیے۔ ایک اور ان کی جو معاشرتی برائی تھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ وہ بیٹیاں جو تھیں خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے تھے کہ ہمیں بیٹی عطا ہو۔ اگر بیٹی گھر میں پیدا ہوتی تو خود پریشان ہو جاتے، بیٹی پیدا ہوتی تو دکھ کا اظہار کرتے، اور اگر کوئی بیٹی کے پیدا ہونے پر ان کو اطلاع دیتا، قرآن نے کہا خوشخبری سناتا، تو منہ ان کا سیاہ ہو جاتا، یعنی ان کے چہرے پر کالک چھا جاتی، سیاہی چھا جاتی، اور وہ اس کو اپنے لیے بری خبر سمجھتے تھے کہ تم نے کوئی اچھی خبر نہیں دی، ہمیں بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر دی۔ تو قرآن نے پھر ذکر کیا کہ اپنے لیے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بیٹیاں پیدا نہ ہوں، اور کہتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں۔ مختلف قبائل تھے عرب کے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ قرآن نے کہا یہ عجیب سی بات ہے کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، اور خود جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیٹیاں نہ ملیں، ہمیں بیٹے ہی پیدا ہوں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور وہ اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں، سبحانہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ، اور ان کے لیے وہ ہے جو خود چاہتے ہیں، یعنی اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں اور اپنے لیے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، اور جب ان کو خوشخبری دی جائے ان میں سے کسی ایک کو، بالانثیٰ، بیٹی کے پیدا ہونے، بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جائے، ظل وجہہ مسودہ، تو اس کے چہرے پر سیاہی چھا جاتی ہے، یعنی چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وہو قزیم، اور غصے کے گھونٹ بھرتا ہے، یعنی اندر ہی اندر غصہ آتا ہے کہ میرے بیٹی کیوں پیدا ہو گئے۔ یتوارا من القوم، اور وہ لوگوں سے چھپ جاتا ہے، من سوء ما بشر بہ، اس برائی کی وجہ سے جو اس کو خوشخبری دی گئی، یعنی جو اس کو خوشخبری دی گئی ہے اس خوشخبری کو اپنے لیے بری بات سمجھتے ہیں،
اور اس بری بات کی وجہ سے وہ قوم سے چھپ جاتا ہے تاکہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، مجھے شرمندگی ہوگی، تو وہ لوگوں کے سامنے نہیں آتا، لوگوں کو اپنا منہ ہی نہیں دکھاتا تھا کہ کوئی مجھے بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری نہ سنا دے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے، ایمسکہ علی ہون، اور سوچتا کیا تھا، ایمسکہ علی ہون، کیا اس کو میں رسوائی کی صورتحال میں روکے رکھوں، ام یدسہ فی التراب، یا اس کو مٹی میں گاڑ دوں۔ یعنی جو بیٹی پیدا ہوئی ہے، یا میں رسوائی اپنے ذمے ڈال کے اس کو اپنے گھر میں رہنے دوں، یا پھر اس بیٹی کو اٹھا کے میں زمین میں دفن کر دوں۔ اور جس طرح کے آپ سنتے بھی رہے، ہم نے پڑھا بھی ہے کہ عرب کے ہاں بہت سارے قبائل میں یہ رواج تھا کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ الا ساء ما یحکمون، کتنا برا فیصلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ایک تو بیٹی کے پیدا ہونے کو خوشخبری فرمایا، فرمایا یہ خوشخبری ہے، اور وہ اس خوشخبری کو اپنے لیے برا گمان کرتے تھے۔ اور دوسرا، کتنی بری بات ہے، ایک تو اس خوشخبری پر لوگوں سے چھپتے، اور دوسرا اس کو اپنے لیے بری خبر سمجھتے، اور تیسرا یہ سوچتے کہ اس کو ہم کیا کریں، اور پھر بعض اس کو زندہ دفن کرنے کی طرف چلے جاتے۔ نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور آ کے عرض کرنے لگا کہ میں اسلام تو قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے گناہ ایسے ہیں کہ وہ معاف ہو جائیں گے، مجھے نہیں لگتا میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تعلیم فرمائی، تو اس نے پھر عرض کیا کہ میں آپ کو اپنا گناہ سناتا ہوں، اگر میرا وہ گناہ معاف ہو جائے تو پھر تو میں اسلام قبول کر لیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا بتاؤ؟ اس نے کہا کہ اس طرح ہوا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا کی، اور وہ بیٹی بڑی ہو گئی، چلنے پھرنے، میں تو چاہتا تھا کہ اس کو شروع سے ہی دفن کر دوں، لیکن میری بیوی نے مجھے ایسا نہیں کرنے دیا۔ اب بیٹی بڑی ہوگی، دوڑنے والی ہوگی، چلنے پھرنے والی ہو گئی، باتیں بھی کرتی، تو میں نے ایک دن اس کی والدہ کو کہا کہ اس کو تیار کر دو، میں نے اس کو کسی جگہ پر میلے پر لے کے جانا ہے، سیر پر لے کے جانا ہے۔ اس نے تیار کر دیا، میں اس کو لے کے گیا، میں جنگل میں چلا گیا، تو جنگل میں میں ایک جگہ پر گڑھا کھودنے لگا۔ جب گڑھا کھودتا مجھے مشقت ہوتی، پسینہ آتا، مٹی میرے منہ پر، تو وہ بیٹی کپڑا پکڑ کے میرے منہ سے مٹی صاف کرتی اور میرے پسینہ صاف کرتی، اور میں اتنا سنگ دل تھا کہ میں پھر بھی اس کے لیے گڑھا کھودتا رہا۔ آخر میں نے اس کو جب گڑھا کھودا تو اٹھا کے گڑھے میں ڈالا اور اس کے اوپر مٹی ڈالنے لگا۔ وہ رونے لگ پڑی کہ بابا مجھے کیوں ادھر دفن کر رہے ہو؟ خیر میں نے اس کی کوئی بات نہ سنی اور اس کو مٹی کے اندر دفن کر دی۔ تو آج بھی مجھے وہ آوازیں سنائی دیتی، تو کیا میرا یہ گناہ معاف ہو جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جب دیکھا گیا تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور اس کی جو باتیں سن رہے تھے، حضور کی آنکھیں چھم چھم برس رہی، حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے اس کی یہ باتیں سن کے۔ پھر حضور نے سمجھایا کہ یہ زمانہ جاہلیت میں تم سے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، تم ایمان قبول کرو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی کیسی تربیت فرمائی کہ جس ماحول کے اندر، جس معاشرے کے اندر بیٹی کو زندہ دفن کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھا جاتا تھا، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یعنی اتنی عزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو عطا فرمائی، بیٹیوں کو رحمت قرار دیا۔ جس کے گھر میں بیٹی، حضور نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں عطا فرمائیں، 3 بیٹیاں عطا فرمائیں، پھر فرمایا 1 بیٹی عطا فرمائی، اور اس نے اس کی پرورش کی، پھر اس کی تعلیم و تربیت کا اچھا انتظام کیا اور اس کو رخصت کر دیا، تو اللہ کریم کل قیامت کے دن وہ بیٹیوں کو شفاعت کی توفیق دے گا، اور بیٹیاں جہنم کے سامنے اپنے والدین کے لیے پردہ بن جائیں گی اور والدین کی شفاعت اور سفارش کریں گی اللہ کی بارگاہ میں۔ تو یہاں پر وہ کفار کی اس غلط جو رسم تھی اور غلط عقیدہ اور غلط سوچ تھی اس کا بھی رد کیا گیا۔ للذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، مثل السوء، ان کے لیے بری مثال ہے، وللہ المثل الاعلی، اور اللہ کے لیے اچھی اچھی مثالیں ہیں، وہو العزیز الحکیم، اور اللہ کریم غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ جو غلط مثالیں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اپنے لیے اچھی اچھی چیزیں جو ہیں وہ اپنے لیے رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس عادات کو رد فرماتا ہے اور اللہ کریم اس کو پسند نہیں فرماتا۔ آج کے اس درس میں ایک تو ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ
جو نظر مانی جاتی ہے، یعنی آغاز میں جو بتایا کہ وہ کفار کے لیے، کفار اپنے بتوں کے لیے چیزیں چھوڑتے تھے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں، اللہ نے اس سے منع کیا۔ تو نظر ماننا یا منت ماننا جس کو ہم کہتے ہیں، یہ اللہ کے لیے ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے منت ماننا درست نہیں ہے۔ یعنی اگر اللہ نے میرا یہ کام کیا تو میں روزے رکھوں گا، یہ میرا کام ہوا تو فقراء کو کھانا کھلاؤں گا، وغیرہ وغیرہ، اس طرح یہ نظر ماننا، کیونکہ نظر عبادت ہوتی ہے، منت ماننا جس کو ہم کہتے ہیں نظر ماننا، یہ عبادت ہوتی ہے، اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کفار کے اس طرز عمل کو منع کیا گیا، اور پھر جو بیٹیوں کے پیدا ہونے کے حوالے سے وہاں غلط رسومات تھیں، غلط سوچ تھی، اور غلط انہوں نے چیزیں اپنے ہاں بنائی ہوئی تھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا، اور ہمیں اس بات کی نصیحت کی گئی کہ ہم ان چیزوں سے بچ کے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔